ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم پڑھ رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم ہوم ٹیب میں موجود سٹائل گروپ کا جائزہ لیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ ہوم ٹیب میں موجود سٹائل گروپ کو دیکھیں تو یہاں آپ کے پاس سیدھے سادھے سٹائلز نظر آ رہے ہیں، جس کے اندر نارمل سٹائل ہے، نو اسپیسنگ سٹائل ہے، اور پھر آپ کے پاس ہیڈنگ سٹائل نظر آ رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے کوئی تحریر لکھی ہو ڈاکومنٹ کے اندر، جیسے کہ یہاں پر میں 4-5 پیراگراف لکھ دیتا ہوں، یہ آپ کی نارمل تحریر ہوتی ہے۔ نارمل تحریر سے مراد آپ کی کیلبری باڈی 11 سائز، رنگ جو ہے وہ اس کا بلیک جیسے کہ نارمل ہوتا ہے، اور یہاں پر اگر دیکھیں تو سٹائل گروپ کے اندر نارمل کے اوپر ہی کلک بھی ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس تحریر کو پرومینیٹ کرتے ہیں، تھوڑا واضح کرتے ہیں، تو بھی یہ نارمل ہی تحریر ہے۔ جتنا مرضی آپ اس کا سائز بڑا کر دیں، جس طرح کا مرضی آپ رنگ اس کا تبدیل کر دیں، لیکن اس کے باوجود یہ نارمل تحریر ہی ہوگی۔ کلیئر ہے جی؟ اگر آپ تحریر کے ساتھ کسی سٹائل کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نارمل کے بعد نو سٹائل اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں اگر آپ دیکھیں اس پیراگراف پر، آپ اسے سلیکٹ کرنے کے بعد نو جو ہے وہ سپیسنگ سٹائل پہ جاتے ہیں، تو اب کی بار آپ دیکھیں گے کہ لکھائی مزید آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے۔ لکھائی کا سائز تقریباً وہی ہے، لیکن لائنوں کے درمیان سپیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے پاس نو سپیسنگ سٹائل ہے۔ پھر آپ کے پاس ہیڈنگ سٹائل ہے۔ یہاں پر یاد رہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ جو ہیڈنگ سٹائل ہوتا ہے، یہ صرف ہیڈنگز وغیرہ پر اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر تو ہیڈنگ سٹائل ہمیں صرف خوبصورتی کے لیے دکھائی دیتا ہے کہ ہم سٹائل لگاتے ہیں، جیسے کہ یہ ہیڈنگ ہے، ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو سٹائل دے دیتے ہیں ہیڈنگ۔ یہ ہمارا ہیڈنگ سٹائل ہے۔ یاد رہے کہ ہیڈنگ کسی بھی پیراگراف، کسی بھی تحریر کی جو ہے وہ مین اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ تحریر کے اندر لکھا کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ بات کریں سٹائل کی، ہیڈنگ، تو ہیڈنگ کے بعد ہیڈنگ 2 اور ہیڈنگ 3 سٹائل بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائٹل سٹائل بھی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ والے سٹائل ٹیکنیکل کام کرتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ صرف ہمیں تھوڑا سا سائز بڑا لگ رہا ہے اور رنگ تبدیل لگ رہا ہے، لیکن آگے چل کے جب ہم یہاں پر کراس ریفرنس وغیرہ بنائیں گے، یا پھر ہم آگے چل کے ریفرنسز کے اندر ٹیبل آف کنٹینٹس وغیرہ بنائیں گے، تو تب آٹومیٹکلی یہ ہیڈنگز ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ کی پہچان میں آ جائیں گی۔ یہ جب ہم کام کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جو جو ہماری ہیڈنگز ہوں گی، یہ آٹومیٹکلی مائکروسافٹ ورڈ ان کو جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ ہیڈنگز کتنے سوا نمبر پر لکھنی ہیں۔ اگلی کلاس سے جب پڑھیں گے تو تب واضح ہو جائے گا، لیکن ابھی فی الحال ہم یہاں سٹائلز کے اندر موجود تمام سٹائلز کو ایز اے سٹائل ہی استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کے اندر کیا چیز ہے جی؟ یہاں پر اگر آپ دیکھیں نارمل تحریر لکھی ہوئی ہے، کسی بھی تحریر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جسٹ تحریر کو سلیکٹ کریں گے، جسٹ 1 کلک کر کے آپ اس کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیڈنگ سٹائل یہاں پر موجود ہے، ٹائٹل سٹائل موجود ہے، بہت قسم کے سٹائل اس کے اندر آلریڈی پہلے سے موجود ہیں۔ آپ کو جو سٹائل اچھا لگتا ہے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر اگر آپ کسی سٹائل کو اپلائی کر چکے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر، تو یہاں اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس چینج سٹائل کے نام سے آپشن موجود ہوتی ہے۔ چینج سٹائل کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سٹائل سیٹ موجود ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ دیکھیں آپ کے سٹائل اب مختلف ڈیفالٹ بلیک اینڈ وائٹ آپ کے پاس سٹائلز ہیں، مختلف سٹائلز یہاں پر بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں آپ یہاں سے جا کے ان کو مزید جو ہے وہ تبدیلی ان کے اندر کر سکتے ہیں۔ پورے گروپ کے اندر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، جسٹ آپ نے سٹائل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس پر کلک کر کے اسے اپلائی ہی کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کلرز ہیں، اگر آپ کلرز ان کے تبدیل کرنا چاہیں تو یہاں پر کلرز کے مختلف سیٹ موجود ہیں۔ ان کی مدد سے آپ ان کے کلر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تمام تحریر کے اندر یہ دیکھیں کلرز جو ہے وہ آپ کے اب تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کلرز کے بعد یہاں پر آپ کے پاس فاؤنٹس ہیں، آپ ان کے فاؤنٹس تبدیل کر سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے مختلف سٹائلز فاؤنٹ کے بھی موجود ہوتے ہیں یہاں پر۔
किसी के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं, कैलबरी भी यहाँ पर मौजूद है, एरियल वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। आप अपने टाइटल स्टाइल को या किसी भी स्टाइल को अपने मखसूस फ़ॉन्ट्स के अंदर भी तब्दील कर सकते हैं। फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई स्टाइल तय करने के बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट का बटन दबाते हैं तो वही स्टाइल आपके जो है वो यहाँ ग्रुप के अंदर नुमायाँ हो जाता है और डिफ़ॉल्ट स्टाइल आपका वही बन जाता है। तो ये आप सेट एज डिफ़ॉल्ट ना ही करेंगे, हर दफ़ा आप अपना स्टाइल लगा लिया करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ आखिर में मोर का बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी वही स्टाइल्स हैं जो यहाँ ऊपर आपको जस्ट नाम नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप इनको देखना चाहें तो शो प्रीव्यू करके आप इनके स्टाइल देख सकते हैं। इसके अंदर वही हेडिंग 1, हेडिंग 2 और इसी तरह से स्टाइल अब लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनके स्टाइल अप्लाई इनमें कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर बने बनाए स्टाइल्स हैं जिसके अंदर वही आपके पास नॉर्मल स्टाइल, हेडिंग स्टाइल और नो स्पेसिंग स्टाइल वगैरह यहाँ दस्तयाब होते हैं। ये नो स्पेसिंग स्टाइल वगैरह जो होते हैं ये आखिर के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ हमने कुछ तहरीरें लिखी हैं यूअर्स ओबीडियंटली वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ ऐसी सूरत हाल में आप इसे सिलेक्ट करके नो स्पेसिंग स्टाइल लगा के इसको आगे भेज सकते हैं कुछ इस तरह से, जहाँ कहीं भी आपने लिखना होता है। तो स्टाइल बर कैफ आपके डॉक्यूमेंट में बड़ी अहमियत रखते हैं। इनको आप बार बार जो है वो तब्दील करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। बने बनाए स्टाइल्स हैं, सीधा सीधा काम है और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।